السلام علیکم۔ نوکری کی تلاش میں نکلی ثنا کی کہانی۔ ثنا کی عمر مشکل سے 16 سال تھی کہ اس کے والد کی موت ہو گئی۔ ماں کو جگر کا مرض لاحق تھا۔ اس کا صرف ایک ہی چھوٹا بھائی تھا جو 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو رہا تھا، تو ثنا نے سوچا کہ کہیں نوکری کر لی جائے۔ ثنا نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ میٹرک پاس تھی، نوکری کون دیتا؟ وہ بیچاری بے شمار دفاتر میں نوکری تلاش کرتی رہی۔ بالآخر وہ ایک دفتر میں پہنچی۔ وہاں ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے ثنا کو کہا کہ ہمیں ایک لیڈی سیکرٹری کی ضرورت ہے، باس میٹنگ میں ہیں، فارغ ہو تو مل لینا۔ ثنا کو تھوڑا حوصلہ ہوا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ ثنا کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ باس کی میٹنگ اختتام پذیر ہوئی۔ باس نے ثنا کو اندر بلایا۔ جیسے ہی وہ دفتر کے اندر داخل ہوئی، اس آدمی نے فوراً چلانا شروع کر دیا، تم کسی مدرسے میں داخلہ لینے آئی ہو جو اتنا برقع اور حجاب میں آئی ہو؟ جاؤ پہلے برقع اتار کر آؤ۔ ثنا نہ چاہتے ہوئے بھی چلی گئی اور برقع اور نقاب اتار کر آ گئی۔ جیسے ہی ثنا اندر داخل ہوئی تو باس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ نے ثنا کا استقبال کیا۔ ثنا کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی باس ہے جو پہلے اس پر چلا رہا تھا۔ خیر، پہلے تو باس نے ثنا کی خوبصورتی کی تعریف کی، پھر یہ پوچھنے لگا، پہلے تم نے کہیں جاب کی ہے؟ تعلیم کے بارے میں اس میٹنگ میں کوئی سوال جواب نہ ہوئے۔ ثنا پریشان تھی کہ یہ کیا انٹرویو ہو رہا ہے۔ ثنا نے یہ نام پہلی بار سنے تھے، لیکن اس کو نوکری چاہیے تھی، سو وہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی رہی۔ آخر میں باس نے کہا، اگر تم یہ برقع نقاب اتار کر ایک ماڈرن لڑکی بن جاؤ تو یہ نوکری پکی سمجھو، تنخواہ بھی اچھی دوں گا۔ ثنا نے ایک دن کی مہلت لی اور گھر واپس چلی گئی۔ گھر جا کے اس نے ساری بات اپنی ماں کو بتا ڈالی۔ ماں نے کہا، بیٹی یہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگتے، تم نوکری کو رہنے دو، ہم بھوکے رہ لیں گے۔ ماں نے اس کو حدیث کا حوالہ بھی دیا، حیا ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، بے حیائی جس چیز میں ہوگی اسے عیبدار بنا دے گی، جبکہ حیا میں چیز ہوگی تو اسے خوبصورت بنا دے گی، اور سب سے اہم بات، حیا جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ لیکن ثنا کو اپنے بھائی کے مستقبل کی اور اپنے گھر کی بہت فکر تھی۔ رات بھر سوچنے کے بعد ثنا نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے گھر کی خاطر میں یہ سب کروں گی۔ ثنا نے اپنی کسی ماڈرن دوست سے جینز اور شرٹ مانگی اور دوسرے دن وہ ایک ماڈرن لڑکی بن کر نوکری کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی تو آتے جاتے لوگ اسے حیرت اور عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے، جیسے وہ اپنی نظروں سے ثنا کا ایکسرا کر رہے ہوں۔ سٹاپ پر پہنچی تو ہزاروں لوگ اپنی گندی نظروں کے تیر ثنا کے جسم میں پیوست کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے گاڑی آئی تو ثنا سوار ہو کر اپنے دفتر کی طرف چل پڑی۔ دفتر پہنچی تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ وہی ثنا ہے جو کل ڈری سہمی سی مشرقی لڑکی تھی۔ آج یہ اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آ گیا؟ ان کو کیا پتا کہ ثنا کو کتنی مجبوری میں ایسا بننا پڑا۔ ہر آدمی تعریف کیے جا رہا تھا۔ صاحب کی آمد ہوئی تو انہوں نے بھی رسمی کلمات ادا کیے اور پرائیویٹ سیکرٹری کا کام سمجھانے لگے۔ ثنا نے سر ہلا کر جی سر کہا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دفتر میں بے شمار لوگوں کا آنا ہوا۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ثنا کو اپنی ہوس زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ صبح سے لے کر دن بھر طرح طرح کے لوگوں نے من ہی من میں ثنا کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا تھا۔ ثنا یہ سارا کچھ دیکھ بھی رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ بہت ہی مشکل سے ثنا نے دن گزارا۔ اس ماحول میں گھٹن کا شکار ثنا چھٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی ثنا سٹاپ کی طرف چل دی۔ گاڑی آئی، سوار ہو گئی، لیکن وہ گاڑی میں بھی خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اس کا سٹاپ آیا، اتر کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اندھیرا ہو رہا تھا، کچھ آباس بھی ثنا پر آوازیں کس رہے تھے۔ ثنا کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ سارے بھوکے شیر ہیں اور میں ان کا شکار۔ گھر جا کر اس نے اپنا بیگ پھینکا اور دروازے کو کنڈی لگا کر بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کر لی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا بدن تیروں سے چھلنی ہو چکا ہو اور اس کے جسم سے خون نکل رہا ہو۔ سوچ رہی تھی کہ بنت ہوا کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا کردار، اس کی قابلیت کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ اس کا جسم
اور لباس ان چیزوں پر کیوں حاوی ہے؟ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ثنا نے دروازہ کھولا اور ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماں سمجھ گئی کہ کچھ تو ہوا ہے۔ ماں نے حوصلہ دیا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ ثنا چپ ہوئی اور فیصلہ کیا کہ آج کے بعد نوکری کے لیے باہر نہیں جائے گی۔ اس کے بعد ثنا نے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا اور گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ یہ تو ایک ثنا کی کہانی تھی۔ اس ملک میں ہزاروں ثنا ہوس کا شکار ہوتی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، عورت خدائے بزرگ و برتر کی ایک معتبر اور شاکار تخلیق ہے۔ اللہ کے حضور مرد کے مقام کو مزید بلند کرتی ہے کہ کسی طرح والی کائنات نے مرد کو ایک عظیم تحفے سے نوازا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ عورت کی تحریم و تکمیل کو پامال کرتا آیا ہے۔ اس میں بلا شبہ مرد اور عورت دونوں قصوروار ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں عورت کو 4 دیواری میں مقیم رہنے کا حکم دیا، جس کے پیچھے مقصد بنت حوا کی عزت اور آبرو ہے۔ اسلام عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے اور شرم و حیا کی تاکید کرتا ہے۔